اللہ کی رضا کا حاصل ہو جانا یہ دنیا جہان کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ راضی ہو گیا، اس سے بڑھ کر انسان کو کس چیز کی طرح اللہ بندے سے راضی کب ہوتا ہے؟ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں حضور نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ارشاد فرمایا، یا ابا سعید ثلاثۃ من قالہن دخل الجنہ، تین چیزوں کا جو بندہ اقرار کرے تو اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، جو بندہ اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا اور مجھ محمد کے نبی ہونے پر راضی ہو گیا، اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دین وبمحمد نبیا، فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو گیا، اللہ اس کو ایمان کی مٹھاس عطا فرماتا ہے، ایمان کا ذائقہ عطا فرماتا ہے۔ اور جب بندے کو ایمان کی لذت، ایمان کی مٹھاس مل جاتی ہے تو پھر انسان کو نماز میں بھی مزہ آتا ہے، انسان کو روزے میں بھی لذت محسوس ہوتی ہے، انسان کو حج کرتے ہوئے بھی لذت محسوس ہوتی ہے، انسان کو ہر نیکی کرتے ہوئے لذت محسوس۔ ہمارے اندر ایمان کی مٹھاس نہیں ہے، ایمان کا ذائقہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اپنے رب سے راضی ہی نہیں ہیں، ہم اپنے رب کی تقسیم پر راضی نہیں۔ اللہ کی نافرمانی کر کر کے دل بالکل سیاہ ہو چکا ہے۔ انسان اللہ کے حکم کی نافرمانی میں اتنا آگے نکل جاتا ہے، تکبر، پرستی، غرور، فخر، لوگوں کے مال پر نہ حق ڈاکے ڈالنا، جھوٹ بولنا، سود کھانا، لوگوں کی عزتوں پر ڈاکے ڈالنا، قرآن سے دور ہو جانا، نماز سے دور ہو جانا، اللہ کے حکم کی اطاعت سے دور ہو جانا۔ جب انسان اتنا دور چلا جاتا ہے تو پھر اس کا دل جو ہے وہ گناہوں سے بھر جاتا ہے، سیاہی سے بھر جاتا ہے، پھر اس پر نہ نماز کا کوئی اثر ہوتا ہے، نہ قرآن کا کوئی اثر ہوتا ہے۔ پورا قرآن آپ اس کے سامنے پڑھ کے سنائیں، اس پر ایک حرف کا بھی اثر نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا ہے، ہم نے ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا ہے، ہم نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ وہ قرآن سنتے تو ضرور ہیں لیکن ان کے اندر قرآن داخل نہیں ہوتا، وہ دیکھتے ضرور، کتنے عبرت کے مقام اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، وہ حق کو نہیں دیکھ سکتے، ہم نے ان کی زبانوں پر جو ہے وہ تالے لگا دیے ہیں، وہ اپنی زبانوں سے حق نہیں بول سکتے۔ قبر کا خوف اس دل میں آتا ہے، نہ اللہ کا خوف اس دل میں آتا ہے، اس لیے کہ اندر ٹھیک نہیں ہے۔ اندر زبان ٹھیک ہوگی تو ذائقہ ہر چیز کا محسوس ہوگا، جب زبان ٹھیک نہیں ہے تو کتنی میٹھی سے میٹھی چیز لے آئیں اس کا ذائقہ آپ کو کڑوا محسوس ہوگا، اثر ہی نہیں کرے گا وہ۔ تو جب دل ٹھیک ہوگا تو پھر ہر عبادت میں انسان کو لطف محسوس ہوگا، ہر نیکی کرنے کا انسان کا دل چاہے گا، اور جب دل ٹھیک نہیں ہوگا تو پھر انسان گناہوں کی طرف تو جا سکتا ہے، نیکی میں اس کو مزہ نہیں آئے۔ جب اللہ جس حال میں رکھے نا، انسان کو چاہیے اللہ کا شکر ادا کرے، جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اس کا شکر ہے۔ امام شاہرانی فرماتے ہیں بندے کے لیے شان بندگی یہ ہے کہ بندہ ہر حال میں اپنے رب سے راضی ہو جائے، کسی معاملے میں اپنے دل کو میلا نہ کرے۔ اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، ہمیں کوئی اچھائی ملتی ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے، ہمیں دولت ملی تو اللہ کی طرف سے ملی، صحت ملی تو اللہ کی طرف سے ملی، اولاد کی نعمت ملی اللہ کی طرف سے ملی، والدین جیسی نعمت ملی اللہ کی طرف سے ملی، اسلام جیسی نعمت ملی اللہ کی طرف سے ملی۔ اسی طرح ہم پر کوئی بیماری آ گئی اللہ کی طرف سے آئی ہے، کوئی مصیبت آئی ہے اللہ کی طرف سے آئی ہے، کوئی پریشانی آئی ہے اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ تو جب کسی نعمت کے مل جانے پر ہم راضی ہوتے ہیں کہ رب ہم سے بڑی محبت فرماتا ہے، اس لیے تو اس نے اتنی نعمتیں نازل کی ہیں، اور ذرا سی پریشانی آ جائے یا اللہ اس پریشانی کے لیے تجھے ہم ہی ملے، اللہ کی بارگاہ میں شکوے شکایت لے کر بیٹھ جانا، اللہ کی رضا پہ راضی نہ ہونا، فرمایا یہ تو بندے کی شان ہی نہیں ہے۔ بندے کی شان یہ ہے کہ جس طرح وہ نعمت کے مل جانے پر خوش ہوتا ہے تو پھر اگر کوئی آزمائش آ جائے تو اس پر بھی خوش ہو، اس لیے کہ وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ حضور نے فرمایا بندہ مومن کی بھی کیا شان ہے، عجیب شان ہے بندہ مومن کی، اگر اس کو کوئی نیکی ملتی ہے، کوئی خیر اللہ کی طرف سے ملے، اس پر شکر ادا کرے تو اللہ اس پر بھی اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا جب کوئی اللہ کی طرف سے مصیبت آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے، بندہ صبر کرے تو اللہ اس پر بھی بندے کو اجر عطا فرماتا ہے۔ تو بندہ مومن کی تو شان ہی نرالی ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، فرمایا اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ تمہاری نعمتوں کو اور بڑھا دے گا، اور زیادہ دے گا تمہیں، اور ناشکری کرو گے تو اللہ اپنی نعمتیں تم سے چھین لے گا۔ آج ہم اسی سٹیج پر موجود ہیں، آج ہمارے اندر ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں ہم اللہ کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں۔
اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی، اتنا کچھ ہونے کے باوجود کبھی ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا؟ نہیں کیا۔ الٹا کیا ہوتا ہے، ذرا سی کوئی آزمائش آ جائے، کفریہ کلمات تک ہماری زبانوں پر آ جاتے ہیں، یا اللہ یہ آزمائش ہم پر ہی آنی تھی، اس آزمائش کے لیے ہم ہی ملے تھے۔ نعمت کے مل جانے پر تو کبھی نہیں کہا کہ یا اللہ اس نعمت کے حقدار ہم ہی تھے، آزمائش تو اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس پر بھی تو بندے کو چاہیے تھا وہ اللہ کا شکر ادا کرتا، وہ صبر کا مظاہرہ کرتا۔ اس لیے بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ کی رضا پہ